اب یہاں سے مصنف رحمہ اللہ فعل مضارع کی کچھ اور گردانیں پیش کر رہے ہیں۔ جان لیجئے کہ فعل مضارع پر کچھ حروف داخل ہوتے ہیں اور پھر فعل مضارع کے آخر میں وہ کچھ تبدیلی، کچھ چینجنگ کرتے ہیں، تو انہی حروف کے ساتھ فعل مضارع کی گردان کو مصنف پیش کر رہے ہیں تاکہ وہ تبدیلی کے ساتھ بھی آپ کو یاد ہو جائے۔ اس کو سمجھنے کے لیے دو مقدمہ آپ اپنے ذہن میں بسا لیں۔ پہلی چیز یہ کہ یہاں پر ہم فعل کو 4 قسموں میں تقسیم کریں گے: صحیح، معتل الفی، معتل یائی اور معتل واوی۔ صحیح اور معتل جو یہاں پر ہوگی وہ والی تعریف نہیں ہوگی جو اس سے پہلے ہم نے پڑھا صحیح، محموز، معتل، مضاعف کا، وہ تو صرف کے اعتبار سے تھا۔ یہاں پر جو ہم تعریف پڑھیں گے صحیح اور معتل کا، وہ نحو کے اعتبار سے ہوگا۔ تو کسے کہتے ہیں صحیح اور معتل؟ تو اگر کسی فعل کے آخری والا حرف علت ہو تو وہ معتل کہلائے گا، اور اگر آخر میں حرف علت نہیں ہے تو وہ صحیح ہوگا، اگرچہ شروع میں ہو پھر بھی وہ صحیح ہوگا۔ جبکہ صرف کے اعتبار سے جو ہم نے تعریف پڑھی اس میں اگر شروع میں بھی ہوتا، بیچ میں بھی ہوتا تو بھی معتل ہوتا، لیکن یہ والی تعریف یہاں پر جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ نحو کے اعتبار سے ہے۔ اس کو یاد رکھیے، صحیح وہ ہوگا جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، اور معتل وہ ہے جس کے آخر میں حرف علت ہو۔ تو یہاں پر اب معتل کی 3 قسمیں بنتی ہیں کہ معتل جس کے آخر میں حرف علت ہے، یا تو وہ الف ہوگا تو معتل الفی ہوگا، یا پھر یا ہوگا تو معتل یائی ہوگا، یا پھر واو ہوگا تو معتل واوی ہوگا۔ پتہ چلا فعل مضارع 4 طرح کے ہوں گے، یا تو صحیح ہوں گے، یا پھر معتل الفی ہوں گے کہ جس کے آخر میں الف ہو، یا پھر معتل یائی ہوں گے کہ جس کے آخر میں یا ہو، یا پھر معتل واوی ہوں گے کہ جس کے آخر میں واو ہو۔ ہر ایک کی ایک مثال بھی لے لیں۔ صحیح ہوں جیسے یضربو، یفعلو، ینصرو، اور معتل الفی ہوں جیسے کہ یخشا، یا خا، شین اور شین پر زبر، کھڑا زبر جو الف ہوتا ہے، یخشا، اسی طرح یرضا۔ اور معتل یائی کی مثال جیسے کہ یرمی، اور معتل واوی کی مثال جیسے کہ یدعو۔ دیکھیے اس کے آخر میں واو ہے، یرمی کے آخر میں یا ہے، یخشا کے آخر میں الف ہے، تو یہ سب معتل ہو گئے۔ اور یضرب، ینصر، یعید، ان سب کے آخر میں حرف علت نہیں ہے، لہذا یہ صحیح ہوں گے۔ پتہ چلا فعل مضارع 4 طرح کے ہوں گے، یا صحیح، یا معتل الفی، یا معتل یائی، یا معتل واوی۔ اس بات کو آپ یاد کر لیں، یہ ایک مقدمہ ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ اعراب جو لن اور لم والی بحث آ رہی ہے، اس کو سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ دوسرا مقدمہ جو ہمارا یہ ہے، اس اعراب کو جاری کرنے کے لیے، اور اس جگہ پر ہم فعل مضارع کے 14 صیغوں کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک 5 کا ہوتا ہے اگر 14 صیغوں کا اعتبار کریں تو، اور اگر مصنف نے جو 11 صیغے گنوائے ہیں اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو 4 ہوں گے۔ بہرحال ہمارے لیے آسان 14 صیغہ والا ہے تو اسے ہم لیتے ہیں۔ 14 صیغوں کو ہم 3 حصوں میں بانٹتے ہیں۔ پہلا حصہ 5 کا ہوتا ہے، دوسرا حصہ 2 کا ہوتا ہے، اور تیسرا حصہ 7 کا ہوتا ہے۔ اب پہلے حصے میں کون سے صیغے آتے ہیں؟ تو پہلے حصے میں 5 صیغے آتے ہیں جو ہیں یفعلو، تفعلو، اور پھر ایک اور تفعلو جو واحد مذکر
حاضر کا ہوگا، اور پھر ایک افعلو اور نفعلو، یعنی واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر اور دو متکلم کے صیغے۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا حصہ دو کا ہوتا ہے، جسے ہم جمع مؤنث کہتے ہیں، اب خواہ وہ غائب کا صیغہ ہو یا حاضر کا صیغہ ہو، یعنی کہ یفعلنا اور تفعلنا۔ تیسرا حصہ ہمارا 7 کا ہوتا ہے، جس میں ان دونوں حصوں کے علاوہ تمام صیغے آ جاتے ہیں، اور وہ 4 تثنیہ کے ہو گئے، 2 جمع کے ہو گئے، جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر، یعنی کہ یفعلون اور تفعلون، اور ایک واحد مؤنث حاضر کا ہو گیا، یعنی کہ تفعلینا۔ کل 7 صیغے بنیں گے۔ تو یہ 3 حصے ہمارے ہوئے۔ اب سمجھیے کہ فعل مضارع پر تبدیلی کرنے والے جو حروف ہیں، جن کی وجہ سے فعل مضارع میں کے آخر میں تبدیلی ہو جاتی ہے، وہ 2 طرح کے ہیں۔ ایک کو ہم حروف ناصبہ کہتے ہیں، جو کہ 4 ہیں، ان، لن، کے، اذن، اور دوسرا کو ہم حروف جازمہ کہتے ہیں، جو 5 ہیں۔ ابھی ہماری بحث پہلی قسم سے ہے، ان، لن، کے، اذن۔ یہ فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں اور اسے نصب کرتے ہیں، اور اس کے آخر میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں۔ اب وہ تبدیلی کس طرح کرتے ہیں، اسے ہم دیکھیں گے۔ فعل مضارع پر لن جب داخل ہوتا ہے، اسی طرح اس کے 3 جو اور باقی رہ گئے حرف ہیں، ان اور کے اور اذن، یہ اگر ہم نے جو پہلا حصہ کیا 14 صیغوں میں سے 5 کا، ان میں اگر داخل ہوں تو اگر وہ صحیح میں سے ہیں کہ اس کے آخر میں کوئی حرف علت نہیں ہے، یا پھر معتل ہے لیکن معتل واوی ہے کہ جس کے آخر میں واو ہے حرف علت کے طور پر، یا پھر معتل یائی ہے کہ جس کے آخر میں یا ہے حرف علت کے طور پر، جیسے یدعو اور یرمی، تو ان کو فتحہ دیتے ہیں، ان کو فتحہ دیں گے۔ مثال کے طور پر لم ینصرو تھا، فعل مضارع ینصرو تھا، اس پر لن داخل ہو گیا، تو اب یہ آخر میں را کو فتحہ دے دے گا اور ہم کہیں گے لن ینصرا۔ اسی طرح یرمی تھا، اس پہ لن داخل ہو گیا تو یہ آخر میں یا کو فتحہ دے دے گا، ہم کہیں گے لن یرمیا۔ اسی طرح یدعو تھا، اب اس پر اگر لن داخل ہو جائے گا تو واو کو ہم فتحہ دے دیں گے اور کہیں گے لن یدعوا۔ باقی رہ گئی ایک قسم، اور وہ کیا تھا؟ معتل الفی۔ تو اگر فعل مضارع معتل الفی جو کہ 5 صیغوں میں سے ہوں، پہلے کے 5 حصے جو ہم نے بنائے تھے ان میں سے ہو، تو ان پر لن داخل ہوتا ہے، لیکن ظاہر میں ان کو فتحہ نہیں دیتا ہے۔ ہاں تقدیر میں ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر میں تقدیراً فتحہ پایا گیا ہے، تلفظ میں، ذکر میں فتحہ جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یخشا، اس کے آخر میں الف ہے اور 5 صیغوں میں سے بھی ہے جو ہم نے ذکر کیا پہلا حصہ۔ اب اس پر اگر ہم لن داخل کرتے ہیں تو ظاہراً یہ فتحہ نہیں دے گا، ہاں تقدیراً دے گا، تو ہم کہیں گے لن یخشا۔ جس طرح یخشا میں آخر میں الف تھا اور کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی، اسی طرح لن یخشا میں بھی ظاہراً کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ پتہ چلا کہ اگر 5 صیغوں میں سے ہیں تو فعل مضارع کی جو 4 تقسیمیں ہم نے پہلے والے مقدمہ میں کیا تھا، صحیح، معتل الفی، معتل یائی اور معتل واوی، ان میں سے 3 میں ظاہراً فتحہ دے گا اور وہ صحیح ہے، معتل واوی ہے اور معتل یائی ہے، اور ایک میں جو ہے تقدیراً فتحہ دے گا اور وہ معتل الفی ہے۔ یاد کرنے کے لیے آپ اس طرح بھی یاد کر سکتے ہیں کہ معتل الفی کو تقدیراً فتحہ دے گا، اور باقی کے جو 3 قسمیں رہ گئیں، صحیح، معتل واوی اور معتل یائی، ان کو ظاہراً فتحہ دے گا۔ یہ تو ہمارے 5 صیغوں والے کی بحث ہوئی۔
اب باقی رہ گئے دو صیغے والا دوسرا حصہ، تو ان میں لن، ان، کئے، اذن ہو، چاہے اور کوئی حرف ہو، کوئی تبدیلی ان میں لفظوں میں نہیں کرتے ہیں، کوئی حرف ان میں لفظوں میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا، کیونکہ آپ نے نحو میر میں پڑھا ہوگا کہ فعل مضارع کے یہ دونوں صیغے مبنی ہوتے ہیں، مبنی ہیں تو ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگا، لہذا یہ جس طرح لن کے داخل ہونے سے پہلے تھے اسی طرح لن کے داخل ہونے کے بعد بھی رہیں گے۔ ہم پہلے کہتے تھے یفعلنا، لن کو داخل کر کے بھی کہیں گے لن یفعلنا، پہلے کہتے تھے تفعلنا، لن کو داخل کر کے بھی کہیں گے لن تفعلنا۔ یہ دو حصہ کا اعراب بتلا دیا ہم نے، دو حصہ کا بتلا دیا کہ لن داخل ہوگا تو وہ ان میں کیا تبدیلی ہوگی، باقی رہا تیسرا حصہ جو ہم نے ساتھ میں کیا تھا، اور چار تثنیہ کے تھے، یفعلانی تفعلانی اور یفعلون تفعلون تفعلینا، تو ان میں تبدیلی یہ ہوتا ہے کہ ان کے آخر میں جو نون پایا جا رہا ہے اس کو ہم نون اعرابی کہتے ہیں، اس کو گرا دیا جاتا ہے، جب لن داخل ہوگا تو یہ گر جائیں گے، لن، ان، کئے، اذن، ان میں سے کوئی حرف اگر داخل ہوگا تو گر جائیں گے۔ مثال کے طور پر جمع مذکر غائب کا صیغہ ہم پہلے کہیں گے یفعلونا، جب لن داخل نہیں ہوگا تو ہم کہیں گے یفعلونا، لیکن لن داخل ہو جاتا ہے تو اب ہم کہیں گے لن یفعلو، نون گر جائے گا، لن یفعلو۔ اسی طرح تثنیہ کا صیغہ یفعلانی، اگر لن داخل ہو جائے گا تو نون گر جائے گا، ہم کہیں گے لن یفعلا۔ اور یہ جو تبدیلی ہم نے بتلائی یہ مطلق ہے، یہ فعل مضارع کے صحیح میں بھی یہی پایا جائے گا، فعل مضارع معتل الفی میں بھی یہی ہوگا، معتل یائی میں بھی یہی ہوگا، معتل واوی میں بھی یہی ہوگا، سب میں یہی ہوگا۔ ہاں فرق پہلے والے حصے میں تھا جو 5 والا تھا کہ معتل الفی میں تقدیراً فتحہ پایا جائے گا اور باقی معتل یائی واوی اور صحیح میں جو ہے وہ ظاہراً فتحہ پایا جائے گا۔ اس کو یاد کر لیں پھر سے کہ لن اگر ان 5 صیغوں میں داخل ہوگا تو معتل الفی میں تقدیراً فتحہ پایا جائے گا، ظاہراً کوئی تبدیلی نہیں دکھے گی، اور باقی رہا صحیح معتل واوی اور معتل یائی تو ان میں جو ہے لفظاً فتحہ پایا جائے گا، ہم اس فتحہ کو تلفظ کریں گے۔ باقی رہے 2 صیغے تو ان میں لن کوئی عمل نہیں کرے گا، ظاہر میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرے گا، اور پھر اس کے بعد باقی رہ گئے 7 صیغے تو ان میں سے لن جو ہے وہ نون کو گرا دے گا مطلقاً، چاہے صحیح ہو، چاہے معتل الفی ہو، چاہے واوی ہو، چاہے یائی ہو، سب میں نون اعرابی کو گرا دے گا۔ آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ فرمایا چون لن بر مضارع داخل شود در یفعلو و تفعلو افعلو و نفعلو نصب کند، جب لن مضارع پر داخل ہوگا تو یفعلو تفعلو افعلو نفعلو کو نصب کرے گا۔ یہ ہمارا پہلا حصہ ہے جو 5 والا تھا، اسی کو مصنف نے ذکر کیا ہے، اور نصب کرے گا مطلب یہی ہے کہ صحیح ہوگا تو فتحہ دے گا، معتل واوی ہوگا فتحہ دے گا، معتل یائی ہوگا فتحہ دے گا، ظاہر میں تینوں کو فتحہ دے گا، لیکن اگر معتل الفی ہو تو تقدیراً فتحہ دے گا۔ آگے فرمایا وَأَز يَفْعَلَانِ تَفْعَلَانِ يَفْعَلُونَ تَفْعَلُونَ تَفْعَلِينَ نون اعرابی را ساقط کند، اور یفعلانی تفعلانی یفعلون تفعلون اور تفعلین، یہ ہمارا 7 صیغہ والا جو حصہ تھا وہ ہے، تیسرا حصہ جس کو ہم نے بنایا تھا۔ فرمایا یفعلانی تفعلانی یفعلون تفعلون اور تفعلین سے نون اعرابی کو ساقط کر دے گا۔ ودر یفعلنا و تفعلنا ہیچ عمل نہ کند، اور یفعلنا اور تفعلنا میں کچھ عمل نہیں کرے گا، جو ہمارا دوسرا حصہ تھا۔ یہ تو لفظوں میں تبدیلی کی بات ہوئی، یہ داخل ہوتا ہے لن تو پھر معنی میں کیا تبدیلی کرتا ہے، معنی میں کیا چینجنگ پیدا کرتا ہے۔ فرمایا و مضارع مثبت را بمعنی نفی تاکید مستقبل گرداند، لن مضارع میں داخل ہو کر کے مضارع کو منفی بنا دیتا ہے، نیز یہ کہ اسے مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے، نیز یہ کہ تاکید پیدا کر دیتا ہے۔ 3 عمل کرتا ہے معنوں میں، منفی بنا دے گا، اور فعل مضارع ہم کہتے ہیں کہ وہ حال کے لیے آتا ہے یا مستقبل کے لیے آتا ہے، لن داخل ہو کر کے متعین کر دے گا کہ یہ مستقبل ہی کے لیے ہے، اور تیسرا یہ کہ تاکید بھی پیدا کرے گا۔ تو وہی فرمایا وہ مضارع مثبت را بمعنی نفی تاکید مستقبل گرداند، اور مضارع مثبت کو
نفی تاکید مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے۔ اب گردان یاد کر لیجئے، غور کیجئے گا، جو تبدیلی، جو چینجنگ، جو عمل کرنے کا طریقہ آپ نے پڑھا، جس طرح سے پڑھا اسی طرح سے ان میں جاری کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ لن اور لم وغیرہ کا جو عمل ہے اس کو بہت سارے طلباء نظر انداز کر دیتے ہیں، جس سے دیکھنے کو ملتا ہے کہ عبارت پڑھتے ہوئے کبھی وہ فتحہ پڑھتے ہیں، کبھی وہ ضمہ پڑھتے ہیں، کبھی کچھ، تو اسے یاد رکھنا نہایت ضروری ہے۔ فرمایا نفی تاکید بلند در فعل مستقبل معروف، فعل مستقبل معروف میں نفی تاکید بلند۔ لن يفعل، لن يفعلا، لن يفعلوا، لن تفعلا، لن تفعلا، لن يفعلنا، لن تفعلا، لن تفعلا، لن تفعلوا، لن تفعلی، لن تفعلا، لن تفعلنا، لن افعلا، لن نفعلا۔ یہ 14 صیغوں والی گردان ہوئی، اور ہمیں 14 صیغوں والی گردان ہی کرنی ہے، جیسا کہ میزان سے آپ پڑھتے ہوئے آئے ہیں۔ ترجمہ دیکھ لیجئے، فرمائیں گے لن یفعلا، ہرگز نہیں کرے گا وہ ایک مرد، لن یفعلا، ہرگز نہیں کریں گے وہ 2 مرد، لن یفعلوا، ہرگز نہیں کریں گے وہ سب مرد، لن تفعلا، ہرگز نہیں کرے گی وہ ایک مؤنث، لن تفعلا، ہرگز نہیں کریں گی وہ 2 مؤنثیں، لن یفعلنا، ہرگز نہیں کریں گی وہ سب مؤنثیں، اسی طرح آخر تک۔ فعل مستقبل مجہول نفی تاکید بلند، لن یفعلا، لن یفعلا، لن یفعلوا، لن تفعلا، لن تفعلا، لن یفعلنا الی آخرہ۔ ترجمہ لن یفعلا، ہرگز نہیں کیا جائے گا وہ ایک مرد، لن یفعلا، ہرگز نہیں کیے جائیں گے وہ 2 مرد، لن یفعلوا، ہرگز نہیں کیے جائیں گے وہ سب مرد، الی آخرہ، اسی طرح ترجمہ کریں گے۔ ان و کئ و اذن ہم مثل لن عمل کند، ان اور کئ اور اذن بھی لن ہی کی طرح عمل کرتے ہیں، یعنی لفظوں میں جس طرح تبدیلی لن کا بتلایا، ہم نے کہا کہ ان کئ اذن بھی انہی میں سے ہیں، اور ویسا ہی تبدیلی کریں گے جیسا کہ لن نے کیا۔ تو اب ان میں سے ہر ایک حرف کو داخل کر کے آپ کو گردان کرنا ہے، جس طرح لن کے ساتھ آپ نے گردان کیا، تو آپ یہ پڑھیں، یہ ایک گردان کریں، ان یفعلا، ان یفعلا، ان یفعلوا، ان تفعلا، ان تفعلا، ان یفعلنا، ان تفعلا، ان تفعلا، ان تفعلوا، یہ ایک گردان کریں۔ پھر کئ کے ساتھ ایک گردان کریں، کئی یفعلا، کئی یفعلا، کئی یفعلوا، کئی تفعلا، کئی تفعلا، کئی یفعلنا، یہ گردان کریں۔ اس کے بعد اذن کے ساتھ ایک گردان کریں، اذن یفعلا، اذن یفعلا، اذن یفعلوا، اور تبدیلی وہی ہوگی جس طرح لن نے تبدیلی کیا تھا لفظوں میں۔ ہاں معنی میں ان کا تبدیلی الگ الگ ہے کہ لن نے جو ہے فعل مضارع کو منفی مستقبل تاکید کے معنی میں کر دیا تھا، ان اس معنی میں نہیں کرے گا بلکہ ان مصدر کے معنی میں کر دے گا، کئی علت کو بتلائے گا، وجہ کو بتلائے گا، جیسے لام تعلیلیہ بتلاتا ہے، اور اذن جو ہے وہ تو کے معنی میں آتا ہے، تب تو، اس طرح جو ہم جواب میں کہتے ہیں۔ لفظوں میں جو تبدیلی ہے اس کو آپ کو یاد کرنا ضروری ہے۔ ایک بار سبق کما حصل پھر سے ذہن میں حاضر کر لیں کہ لن جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو اگر وہ 5 صیغوں میں سے ہیں، یعنی یفعلوا، تفعلوا، افعلوا، نفعلوا میں سے ہیں، تو پھر صحیح معتل واوی اور معتل یائی کو فتحہ دیتا ہے لفظوں میں، اور معتل الفی کو فتحہ دیتا ہے تقدیراً۔ مثال جیسے لن یضربا، لن ینصرا، صحیح کی مثال، اور معتل یائی کی مثال جیسے لن یرمیا، اور معتل واوی کی مثال جیسے لن یدعوا۔ ان میں سب میں لفظاً فتحہ آیا، لیکن معتل الفی میں لفظاً نہیں آئے گا، تقدیراً آئے گا، جیسے کہ مثال لن یخشا۔ اب 2 صیغوں میں تو کوئی تبدیلی